بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی تساں حضرات تھکے تے نہیں پہ بیٹھے؟ میری زبان سمجھ آندی ہے یا اردو چ گل کراں؟ زبان سمجھ آندی؟ تھکے بیٹھے ہو؟ سارے بندے اٹھی کھڑو، سارے اٹھو، سارے سارے حالی کھڑے رہو، تھوڑی دیر کھڑے رہو۔ درود شریف پڑھ گنو۔ کھڑے رہو، حالی کھڑے رہو۔ ہوں سب تشریف رکھو۔ کوئی تھکاوٹ نکل گئی ہے نا؟ ہاں دیکھو نا، الحمدللہ۔ بہ ونو، چھوٹے بال میرے اگوں نہ بلہو، جڑے چھوٹے بال ہیں انہیں کو کوئی شے سمجھ نہیں آندی۔ چھوٹے بالیں کو سائڈ تے کرو، وڈے بزرگ چٹی ڈاڑی والے قریب آؤ، بزرگاں نال گل کرنی ہے، چھوٹے بالاں نال نہیں کرنی۔ وڈے بندے، وڈے حضرات قریب تشریف لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاعلم الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پڑھو چا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا، وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس مبارک پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ بزرگان محترم، کافی عرصے تو بعد تساں حضرات دی بستی رانجھا دے اندر دین دی نسبت نال حاضری دا اتفاق ہوئے۔ عزیز محترم جناب قاضی عتیق صاحب نے رابطہ کیتے اصرار فرمائے، اے عاجز لمبا سفر کر کے حاضر ہو گئے۔ تساں حضرات کافی دیر تو تشریف فرماؤ، بیانات وغیرہ سن چکے ہو سو، میں تساں حضرات دی خدمت دے اندر نہایت مختصر گزارش کرنی ہے۔ عنوان دے حوالے نال جڑے عنوان دے حوالے نال اے پروگرام منعقد کیتا گئے، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، موضوع دے حوالے نال میں کچھ ضروری گزارشات انتہائی مختصر انداز دے اندر عرض کرنین، لیکن تساں حضرات دی پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ دی بڑی رحمت ہوئی ہے، اللہ نے ساکو سچا دین عطا فرمائے اور پیغمبر ایسا عطا فرمائے جڑا نبیاں رسولاں دا سردار ہے، کتاب ایسی عطا فرمائی جڑی کتاباں دی سردار ہے، دین سارا سچا، کلمہ سارا سچا، نبی سارا سچا، قرآن سارا سچا۔ الحمدللہ اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت بھی سچا۔ دین دے ہر مسئلے تے عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز دا بھی اہتمام کرو، رمضان شریف آوے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ مال دے وے زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ شریف دا حج کر رہو، عمرہ کرو، مسجد نبوی بھی حاضری دیو، ذکر اذکار دا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کیتا کرو، ماں باپ دا ادب احترام کرو، ہمسائے دے حقوق دا خیال رکھو، چھوٹے تے شفقت کرو، بڑے دی عزت کرو، علماء دی قدر کرو، نیکی دا اہتمام کرن دے نال نال اپنے آپ کو گناہ کرے بچاو، ظلم کو لو بچاو، چوری چکاری کو لو بچاو، اپنے آپ کو ڈکیٹی کو لو بچاؤ، بے حیائی کو لو پرہیز کرو، لقمہ کھاؤ حلال دا کھاؤ، حرام خوری کریں بچو، حرام کاری کو لو بچو، سود کو لو بچو، جوئے دا کاروبار نہ کرو، معاملات اپنے کھرے رکھو، اخلاق دی بہتری دی فکر کرو، نبی علیہ السلام والے مبارک اخلاق اپناؤ، صحابہ اہل بیت نال محبت کرو،
انہاں دے نقش قدم تے چلو، بزرگان دین اولیاء کرام نال پیار کرو، انہاں دی صحبت اختیار کرو، کلمہ پڑھے ہوئے کلمے والی زندگی گزارو۔ میرے دوست بزرگو، اگر کلمے والی موت نصیب ہو گئی اللہ دی رحمت نال بیڑا پار ہوئے سی۔ دین دے سارے مسئلے ضروری ہیں، انہیں تے عمل بھی ضروری ہے، لیکن میرے دوست بزرگو عمل دی قبولیت واسطے انسان دے عقیدے دا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جڑے بندے دا عقیدہ صحیح نہیں ان دا عمل قبول نہیں ہوتا۔ آخرت دی نجات دا دار مدار انسان دے صحیح عقیدے تے ہے۔ برے عقیدے والا آدمی جتنے اچھے عمل کرے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تسا حضرات پہلے عقیدے دی فکر کرو۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ عقیدے دی محنت فرمائیے، 10 سال مدینہ منورہ سارا دین آئے، 13 سال صرف عقیدے دی محنت تھی ہے۔ جو عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ کوئی بندہ خدا نو مننے، واحد لا شریک نہ مننے، او دا عقیدہ صحیح نہیں، عمل قبول نہیں۔ کوئی بندہ پیغمبر کو مننے، آپ دی ختم نبوت کو نہ مننے، ایدہ عقیدہ صحیح نہیں۔ کوئی بندہ قرآن مجید کو نہ مننے، کوئی آدمی صحابہ اہل بیت کو نہ مننے، کوئی آدمی حضرت عیسیٰ دی آمد کو نہ مننے، این بندے دا عقیدہ صحیح نہیں، نجات نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر دریافت کیتا گئے، یا رسول اللہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ دی توحید کو من دے، جناب دی نبوت دا اقرار کر دے، لیکن او آدھے میں عقیدہ توحید، میں عقیدہ تورات دے مطابق رکھے ساں، عمل بھی میں تورات والا کر ساں، کیا اے بندہ نجات پیسی؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے اے بندہ جنت نہیں ویندا۔ گل سمجھ آندی بیٹھی؟ پوچھے نے ایک آدمی توحید دا قائل ہے، نبوت دا قائل ہے، لیکن وہ آدھے میں عمل انجیل دے مطابق کر ساں، کیا اے بندہ نجات پیسی، جنت ویسی؟ آپ نے فرمایا جنت نہیں بن سکتا۔ ایدہ بنیادی طور تے عقیدہ خراب ہے۔ یہ کوئی اتنا پتہ کوئی نہیں کہ پچھلا کتاباں اپنے دور سچاہن ہن منسوخ ہو گئے، ہن تو بڑی کتاب قرآن آ گئے۔ پچھلے کتابیں کو مننا ہا لیکن انہیں تے عمل نہیں کرنا، پچھلے نبیوں کو مننے لیکن انہیں دا کلمہ نہیں پڑھنا، پچھلے نبیوں کو مننے لیکن انہیں دی تابعداری نہیں کرنی، انہیں دے نقش قدم تے نہیں چلنا، بلکہ ہن تاں سارے واسطے تورات دے پڑھن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ عام آدمی اگر آکھے میں انجیل پڑھ داں، پڑھن دی اجازت ہی کائے نہیں، عمل کرل تا دور دی بات ہے۔ اور تلاوت چلسی صرف قرآن پاک دی چلسی۔ میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ زبان میری سمجھی نہیں ہے نا؟ اوکھی تو نہیں ہے؟ میرے دوستو عقیدے دی فکر کرو، نظریے دی فکر کرو۔ آج کل عقیدے دی محنت کوئی نہیں، نظریات تے گفتگو بھی نہیں ہوندی، نظریات تے بیانات نہیں ہوندے، نظریات دی تعلیم کوئی نہیں، سکولاں کالجاں وچ تے بالکل کوئی نہیں۔ سارے مدرسے وچ بھی جڑی عقیدے دی تعلیم ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ ناکافی ہے۔ عقیدے دی تعلیم دی ضرورت ہے۔ جڑے دوست تبلیغی جماعت والے چلہ لاون ویندن وہ فضائل دی تعلیم کریندن، عقیدے دی تعلیم اتھا ہی کائیں نہیں، تو بڑی کمزوری ہے۔ بندہ لاکھ چلے لاوے انہا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے جنت نہیں ویندا۔ جماعت والے ناراض نہ تھی وائے میری گل تے سمجھ آندی پئی ہے؟ 1000 نمازاں پڑھو، روزے رکھو، صدقے کرو، دیگاں پکاؤ، چاول پکاؤ، پیسے تقسیم کرو، رفاع عامہ دے کم کرو، سڑکاں بناؤ، نلکے لواؤ، لوگاں دے پتراں دھیراں یا نوکریاں لواؤ، عقیدہ ٹھیک کا نہیں، بندے کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملنا۔ عقیدے دی فکر کرو۔ تو میری گل سمجھ آئی ہے؟ تو آج دا جڑا موضوع ہے ان کا تعلق بھی عقیدے نال ہے۔ وہ میں نظریے دی ایک گل ہے وہ کرن چاہنا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے مقام والے آدمی ہیں، تساں حضرات دے علم دے اندر ہے، انہیں دے فضائل مناقب سن دے رہندے ہو،
میں وہ فضائل بیان نہیں کریں دا، وہ تو سارے سنے ہوئے، میں انہیں دا وہ نظریہ بیان کرنا چاہنا جیرا اسلامی اور دینی سیاست دے حوالے نال حضرت حسین دا موقف ہا، انہیں دا نظریہ ہا، جڑی بنیاد تے حضرت نے مکہ مدینہ چھوڑ کے سفر کیتا ہا اور کربلا تشریف لے گئے ہن، وہ انہیں دا موقف اور نظریہ کیا ہا وہ بیان نہیں کیتا ویندا، وہ میں مختصر دسے سا، سوکھر دسے سا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہا۔ پہلا نبی حضرت آدم ہا، آخری نبی حضرت محمد کریم علیہ السلام ہیں، آپ تے اتے نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ سونا نبی ختم نبوت دا تاج پا کے آ گئے، قرآن مجید آخری کتاب آ گئی ہے، پچھلا کتابہ منسوخ ہو گئے، پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر ہیں، ان دا بیان قرآن مجید ہی چھے، ان دا بیان پیغمبر دی حدیث ہی چھے، علماء تو کو سنویں دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما دیتے ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی ہے، اللہ پاک نے این سلسلے کو مکمل کر کے ختم کر دیتے۔ فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد نہ رسول ہی کوئی نہیں، میرے بعد نہ نبی بھی کوئی نہیں۔ ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ نے فرمائے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں محمد آخری نبی ہاں، تسا آخری امت ہو، ختم بی النبیون، میرے نال انبیاء دا سلسلہ پورا ہو گئے۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام تے جب نبوت مکمل ہو گئی ہے تو سوال اے ہا کہ لوگاں دی ہدایت واسطے تا پیغمبر آندا ہا، اور پیغمبریں دے آمن دا سلسلہ ختم ہو گئے، سونے نبی علیہ السلام دی رحلت پہ ہوندی ہے، اور پیغمبر تو بعد امت دی رہنمائی دا سبب کتھوں پیدا تھی سی؟ آپ دی راہبری امت دی رہنمائی کون کرے سی؟ امت دا راہبر کون ہو سی؟ تو نبی علیہ السلام نے اس دے بارے فرمائے کہ بنی اسرائیل دے انبیاء آندے رہ گئے، او سیاست کریں دے رہ گئے، حتیٰ کہ اللہ نے مینو آخری نبی بنا کے بھیجے، میرے اتے نبوت مکمل تھی گئی ہے، اور میرے بعد نواں نبی نہ سی، میرے بعد لوگیں دی ہدایت واسطے میرے خلیفے آسن۔ یہ پیغمبر دے ارشاد دا میں سوکھے سوکھے لفظیں دے اندر، آسان لفظیں دے اندر مطلب بیان پیا کریں نا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفے آسن، کون آسن؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلے خلیفے دے حوالے نال بہت سارے اشارات کیتے جتوں ثابت ہوندا ہا کہ سنے نبی تو بعد نبی دا جانشین ابو بکر صدیق ہے۔ مثال دے طور تے حج فرض تھیا، پہلے سال آپ نے جڑی حج دی جماعت روانہ فرمائیے، ان دا امیر حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجے 9 ہجری دے اندر۔ اگلے سال نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، آپ نے ون کے حج کیتے، وہ آپ دا آخری حج ہے اور وہ آپ دا پہلا حج ہے۔ ایویں پیغمبر علیہ السلام جب واپس آئیں، آپ مرض الوفات دے اندر ہن، نماز دا ٹائم ہو گئے، حضرت بلال دریافت کرن واسطے آئے، یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے، جناب دی انتظار ہے، جناب دی اجازت تو بغیر تو مسلح تے کوئی آ نہیں سکدا، جناب دی اجازت تو بغیر امامت کوئی کرا نہیں سکدا، جناب دی اجازت تو بغیر کون لوگوں کو نماز پڑھا سکتے؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگوں نو نماز پڑھا دے وے۔ اے پیغمبر نے جب ابو بکر صدیق دو آرڈر جاری کیتے کہ او کو آکھو نماز پڑھاوے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیندے میں پیغمبر دے قریب موجود ہم، میں کو اون ٹائم اندازہ ہو گئے کہ سونے نبی تو بعد نبی دا جانشین ہو سی تو ابو بکر صدیق ہو سی۔ یہ حضرت علی دا تجزیہ ہے، گل سمجھ آنی پئی ہے؟ یہ اشارات ہن، بہت سارے بے بھی اشارات ہیں، موقع با موقع، جی میں نبی علیہ السلام نے ہکی محفل دے اندر کئی بندیاں دا نام لے کے فرمائے فلانا جنتی فلانا جنتی، انہیں پہلا نام آپ نے فرمائے ابو بکر جنتی۔ یہ تو معلوم تھی دے کہ سب تو پہلا بندہ ایجو ہے
صحابہ چ اچھی شان والا بندہ ایو ہے. اور ترمذی شریف دی حدیث دے اندر حضرت حذیفہ بیان پہ فرمائیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، میں نے نہیں پتا میں محمد کتنا عرصہ دنیا دے اندر رہنا، آخر میں بھی دنیا چھوڑ کے چلا ویسا. فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر دی اقتدا کرا ہے، ابو بکر دے نقش قدم تے چلا ہے، ابو بکر دی تابعداری کرا ہے، اور ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے. محدثین عادل پیغمبر نے اشارہ کیتے میرے بعد میرا جانشین ابو بکر ہو سی. عورت مسئلہ پوچھنا یہ نبی علیہ السلام فرمائے کل آویں، عرض کر دیا رسول اللہ میں کل آواں تسی نہ ہو، وہ میرا تو مسئلہ رہ وے سی، میں کو مسئلہ کون دسے سی، میری رہنمائی کون کرے سی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَاتِ ابا بکر، اگر تو آویں تے میں موجود نہ ہوواں پھر میرے ابو بکر دے کول آویں. ابو بکر کنے گل پوچھی جرا مسا ابو بکر بیان کر رہے اعتماد کر رہی، ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے. علماء فرمیندن پیغمبر نے اشارہ کیتے اگر میں نہ ہو ساں تو میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی. اے میں موٹے موٹے سرخیں پہ سنے نا تو آپ نے اشارہ کیتن میرا جانشین صدیق اکبر. گل سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام دی تمنا دے مطابق، نبی علیہ السلام دی خواہش دے مطابق، نبی علیہ السلام دی چاہت دے مطابق اللہ نے صدیق کو نبی دا جانشین بنا دیتا. نبی علیہ السلام چاہتے ہیں میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوئے. گل سمجھ آنی پئی؟ او جڑی روایت ایک مشہور تھئی ودیے تے لوگ تو سنے دن آدن نبی سے فرمایا ہا مرض الوفات کاغذ قلم لے آؤ میں تنوں کوئی چیز لکھ دیواں تساں گمراہ نہ تھی سو. کوئی شے نبی سے لکھنا چاہتے ہیں یہ دسیں دے نہیں جو پیغمبر کیا لکھنا چاہتے ہیں. میں اج تو کو دسنا چاہنا وہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق دی خلافت لکھنا چاہتے ہیں. اللہ دی قسم ہے میں سچی گل پیا کرنا. اور انہاں کئی دلیلاں بھی حدیث دے اندر موجودن، ادھے شواہد موجودن، ادھے قرائن موجودن. خود مسلم شریف دی حدیث دے اندر ہے حضرت پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا ادیلی ابا بکر ابا کے واخا کے، عائشہ اپنے بابے ابو بکر نو بلا، اپنے بھائی عبد الرحمن نو بلا، حتیٰ اکتبہ کتابا، حتیٰ کہ میں تارین لکھ دیواں میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہو سی. اللہ پاک دی وحی نازل ہو گئی میرا پیغمبر اتنے زیادہ کیوں فکر مند ہو، اتنی زیادہ کیوں پریشان ہو. یا اللہ میں اس واسطے فکر مندہ ہو سکتے میرے بعد میرے ابو بکر نو کوئی خلیفہ نہ بناوے. اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر پریشان نہ تھی تو سا دنیا تو چلے وے سو میں تو نہ چلے ویسا میں خدا موجود ہاں. یا اللہ والمومنون، حضرت پیغمبر نو تسلی ہو گئی. آپ نے فرمائے اللہ پاک بھی انکار کر دے مومن بھی انکار کرے سن کسے اور نو خلیفہ نہ بنے سن، خلیفہ بنے سن تو ابو بکر صدیق نو بنے سن. یہ تمام قرائن دلائل میں موٹے موٹے عرض بیٹھا کرنا انہیں دی بنیاد تے نبی علیہ السلام دی جب رحلت ہو گئی تو صدیق اکبر نبی دا جانشین بن گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2.25 سال خلافت کی تھی. حضرت ابو بکر دے بعد حضرت عمر ابو بکر دا جانشین بن گیا. حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی تھی، حضرت شہید ہو گئے. حضرت تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دا جانشین بن گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی تھی. توجہ میرے پاس کر باونی ہے، میں بڑی محنت پیا کرنا تاکہ غلطوں کو سمجھ آوے. حضرت عثمان دی 12 سال خلافت ہو گئی، حضرت شہید ہو گئے. حضرت بعد حضرت علی مسند خلافت آیا. حضرت علی نے تقریباً 5.5 سال خلافت کی تھی. حضرت علی شہید ہو گیا. حضرت علی دے بعد حضرت حسن خلافت آیا. حضرت حسن جب خلافت آیا آپ نے ڈٹھا تو امت کے اندر کچھ اختلاف ہے. آپ نے اختلاف کو ختم کرنے واسطے حضرت معاویہ دے ہتھ بیعت کی تھی، خلافت انہوں نے سپرد کر دی تھی. حضرت حسن تو بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن گیا. حضرت معاویہ دی رحلت ہو گئی. حضرت معاویہ تو بعد اقتدار تے یزید آ گیا. جلے یزید آیا اون آکھا سارے لوگوں کو آکھو میں حکمران بن گیا میری بیعت کرو. او رہندا شام اور دمشق دے اندر دار الخلافہ اون دا اوہا اون دی نظر پئی حجاز دے اتے کیونکہ بڑے مقدس مقام تا مکہ تے مدینہ ہن. اتھا رہن والے حضرات
صحابہ اہل بیت اچھی شان والے ہیں، وہ فوراً پیغام بھیجا مدینہ منورہ، اپنا نائب بھیجس، اپنا گورنر روانہ کیتس، او کو خط لکھیس، حسین ابن علی کو آکھ میں حکمران بن گیا، میری بیعت کرو۔ یزید دا قاصد نمائندہ گورنر پیغام لے کے حضرت حسین دے پاس آیا، رات دا ٹائم آ، حسین یزید دا پیغام آ گئے، حضرت معاویہ فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاویہ بڑے عظیم آدمی ہیں، وہ آکھا یزید آدھے میں اقتدار تے آیا، حسین کو آکھو میری بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ فرمائے تو جو بیعت واسطے میرے کو آ گئی تے آیا ہی رات دے ٹائم آئی، تو ڈیہ کو نہ آ سکتا ہمیں؟ ایک بات۔ دوجی بات ہے میں ان کلہ بیعت کر رہا، یہ مناسب نہیں، دن دا سویرا ہومن دے، باقی صحابہ ہی موجود ہیں، وہ آمن مشورہ کرے سوں، جرا فیصلہ ہو سی انہیں بعد انہیں اتے عمل کرے سوں۔ یہ یزید دا نمائندہ عبداللہ بن زبیر دے پاس گیا، یزید آدھے میری بیعت کرو۔ حضرت حسین نبی دا نواسا ہے، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دا نواسا ہے، ذرا گلہ ذہن چ رکھا ہے۔ جرے ویلے حضرت عبداللہ کو پیغام دیتا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا میرا وہ فیصلہ ہے جرا حسین دا فیصلہ ہے۔ یہ تو معلوم تھی دے کہ حضرت امام حسین دا پہلا سپورٹر ابو بکر صدیق دا نواسا ہے۔ یہ گل نہیں دسیں دے لوگ، یہ لکائی پین۔ بہرحال انہاں حضرات تے بیعت نہ کی تھی، انہاں دی آپتی مشاورت تھائی، سارے نزدیک یزید خلافت دے اہل کوئی نہیں، اساں دی بیعت نہ کریں دے۔ اے مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے، اتھا لوگ جمع تھائے، نبی دا نواسا آ گئے، شہزادے کو پوچھو کی میں آئے؟ آپ نے فرمایا میں آیا، اتھا میں کو لوگ آ دیان تو یزید دی بیعت کر، میں بیعت نہیں کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر تو کی میں آئی؟ وہ کہ میرے کو بیعت دا مطالبہ کیتے نے، میں بیعت نہیں کی تھی۔ انہیں پوچھا کیا وجہ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرا فیصلہ حسین دا ہے وہ فیصلہ میرا ہے۔ حضرت حسین کو پوچھنے کیا وجہ، ان توجہ کرنی ہے، یہ کیا نا بھگوال، اوہ بھگوال ہے نا وڈا علاقہ اتھو دا، رانچھا ورہ بنائی بیٹھے ہو، یہ جری تو وسطی ہے توڑی، بھگوال، اتوے چکوال، ایڈوے تلا گنگ، میں سارا علاقہ جان سب میں پتہ ہے، یہ بھگوالی تے کرسالی تے چاولی تے، یہ چپا پھریا بدا میں سارا، جی ہاں وہ عرصے سے بعد جو سجے ہوئے میں کو ہر سے بھول گئی ہے، پتہ ہے میں کو، میں ساری بنج دے نا دسا میں کو نا آدن دسا چاہ سارے کو میں سنجان دا۔ حضرات کو پوچھے نے تو سب بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ توجہ ہے؟ نہیں توجہ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے میرے نزدیک یزید خلافت دے اہل نہیں۔ یہ حسینی موقف بیان پیا کرے نا، توجہ کر بے، توجہ نہ سنیے کو پتہ ہے نہ شیعہ کو پتہ ہے، بس کٹھے ودے ہوتے ہیں دوئیں۔ حضرت فرمائے میرے نزدیک خلافت بہو اچا منصب ہے، خلیفہ وہ بنے جڑا خلافت دا اہل ہووے، جن دے اندر اہلیت ہووے، جے کو تساں رانجھے والے آدھے ہو میرٹ سمجھے ہو؟ حضرت فرمائے خلافت دے میرٹ تے وہ آوے جرا میرٹ دے مطابق پورا اترے، یزید میرٹ تے پورا نہیں اتردا، اس واسطے میں بیعت نہیں کرے۔ حضرت تو کیا میرٹ ہے توڑا، کیا چاہندے ہاوے تساں؟ ان توجہ کرائے میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے میرے نانے تے نبوت دی تکمیل ہو گئی ہے، نبوت تو بعد خلافت شروع ہوئی ہے، ابو بکر عمر عثمان خلیفہ بن گئے، نبی نے جرا معیار قائم کیتے، ابو بکر عمر دا قائم کیتے، جرا آج خلافت تے آوے ابو بکر عمر والا معیار پیش کرے، سمجھ آئیے؟ انہیں والا علم، انہیں والا تقوی، انہیں والی نیکی، انہیں والا اخلاص، انہیں والی للہیت، انہیں والی بصیرت، اور سب تو جڑی اہم گل ہے جڑی بالکل لوگ بیان نہیں کریں دے یا لوگوں کو پتہ کہیں نہیں، مولوی میں کوئی پتہ کہیں نہیں،
چند خواص کو پتہ ہے، باقی کو پتہ کہیں نہیں۔ او گل اے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اے آکھنا چاہتے ہن کہ صحابہ دا دورے خلافت صحابی آوے، غیر صحابی کیوں؟ کو میری گل سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آگو تو کھولا چاہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گویا اے گل فرمائیے، ابو بکر خلافت آیا صحابیہ اسا بیعت کی تھی، حضرت عمر خلافت آیا صحابی ہاں اسا بیعت کی تھی، حضرت عثمان خلافت آیا صحابیہ اسا بیعت کی تھی، حضرت علی خلافت آیا صحابیہ اسا بیعت کی تھی، حضرت حسن خلافت آیا صحابیہ اسا بیعت کی تھی، حضرت معاویہ خلافت آیا صحابیہ اسا بیعت کی تھی۔ یزید میرے کو بیعت دا مطالبہ کر دے، یزید صحابی نہیں، میں کیویں بیعت کر رہا؟ کچھ سمجھ آئیے؟ پھر یزید دے اندر نہ صحابہ والا علم ہے، نہ صحابہ والا تقوی ہے، نہ صحابہ والا اخلاص ہے۔ اجتا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، صحابی کو خلیفہ بناؤ، غیر صحابی کیوں؟ کچھ سمجھ آنی پئی؟ دوسری گل، توجہ کر، توجہ، میں جگر کٹ کے پیش پیا کرے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے دوسری گل یہ ہے جڑے طریقے تے یزید اقتدار تے آئے، میرے نزدیک طریقہ بھی صحیح کوئی نہیں۔ کچھ سمجھ آئیے؟ انہوں نے فرمایا خلافت ہوندی ہے شورا تے، علم والے بصیرت والے اہل حل و عقد باہمن، وہ مشورہ کریں، کئی بندے کو منتخب کریں، انہیں بعد انہیں بیعت کریں، اور سارے انہیں اندر ہومن، حجاز والے بھی ہومن، باقی علاقے دے لوگ بھی ہومن، او بھی آمن، اساں بھی آؤں، مشورہ ہو سی، انہیں بعد او کو خلیفہ بنامن، او بھی بیعت کریں، اساں ہی بیعت کریں سو۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرے خیال سمجھ تو آئی نہیں؟ نہیں کوئی نہیں آئی، اتنی جلدی سمجھ آوے ہاں تو میں 600 میل دا سفر مار کے آواں ہاں، اتنی جلدی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت اکھنا چاہتے ہیں حضرت معاویہ تے بعد یزید انہیں دا بیٹا اقتدار تے آگئے، میں کو اے لگ دے جو ایک خلافت، توجہ، میں کو اے لگ دے ایک خلافت بادشاہت بدل دی پئیے، باپ تو بعد بیٹا، بیٹے تو بعد پوتا، پوتے دے بعد پڑپوتا، آپ نے فرمایا بادشاہت بنوے سی، خلافت نہ راسی۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اور حضرت نے انہی دلیل دے طور تے جری گل فرمائیے، وہ گل بڑی قیمتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے پیغمبر تو بعد نبی دا جانشین ابو بکر بن گئے، ابو بکر نبی دا بیٹا کوئی نہ، ابو بکر تو بعد عمر خلافت آ گئے، عمر ابو بکر دا بیٹا کوئی نہیں ہے، بولو۔ حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان آیا، حضرت عثمان عمر دا بیٹا نہیں، حضرت عثمان تو بعد حضرت علی آیا، حضرت علی عثمان دا بیٹا نہیں، حضرت علی دے بعد اگر حضرت حسن خلافت تے آئے، حضرت علی نے نہیں بنایا، حضرت دی شہادت تو بعد نبی دے صحابہ نے حسن کو بنائے، علی نہیں بنایا۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی او بندہ لے آؤ جرا خلافت دے اہل ہو گئے، یہ وجہ ہے میں یزید دی بیعت نہیں کریں نا، اور یزید دے اندر کئی کوتاہیاں بھی موجود ہیں، لہذا حسین اپنا ہاتھ ایسے بندے دے ہاتھ تے نہیں رکھدا۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا جو فیصلہ حسین دا ہے میرا فیصلہ بھی وہ ہے۔ این دوران یہ گل پھیل گئی، حسین بیعت نہیں کی تھی، کوفے دے وچ رحم والے جڑے لوگ ہن انہیں حضرت حسین کو خط لکھنا شروع کر لیتے، سا کو پتہ لگے تو اسا یزید دی بیعت نہیں کی تھی، اسا بھی بیعت نہیں کی تھی، حسین مہربانی کر سارے کو تشریف لایا، اسا تیرے بابے دے شیعہ ہیں، اسا تیری مدد کرے سوں، اسا تیری بیعت کرے سوں، اسا تیری خدمت کرے سوں، اسا تیرا تعاون کرے سوں، سارے کو تشریف لایا۔ حضرت امام حسین انہیں تے اعتماد چکیتا جو ایک خط جو لکھ دے پین تے میں کو آدن اسا تیرے بابے دے شیعہ ہیں تے اسا اہل بیت نال محبت رکھ دے ہیں، میرے ونجن نال خلافت دا نظام قائم تھی ویسی، میں کو ونجنا چاہیے ہے۔ جنہیں بلے حضرت ونجن دا ارادہ کیتا، حضرت امام حسین نے ارادے کو سن کے نبی دے صحابہ مکہ مکرمہ جماعت ہے، عبداللہ ابن عمر آیا، عبداللہ ابن زبیر بھی آیا، ابو سعید خدری بھی آیا، کئی نبی دے صحابہ جماعت ہی گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آیا، حضرت حسین نال ملاقات کی تھی اور انہوں کو مشورہ دیتا مہربانی کرو تو کوفے والے تے اعتماد نہ کرو، انہیں دے خط
لکھن تے اعتماد نہ کرو۔ حضرت امام حسین فرمائے او میں کو آدن اساں تیرے بابے دے شیعہ ہیں، اساں تیرے مومن بن سوں۔ نبی دے صحابہ نے فرمایا نبی دا نواسا تو انہیں تے اعتماد نہ کر، اے کوفے دے لوگ غدار ہیں، کوفے دے لوگ جھوٹے ہیں، انہیں تیرے بابے نال وفا نہیں کی تھی، تیرے بھرا نال وفا نہیں کی تھی، اے تیرے نال وفا نہ کرے زن، سا کو خطرہ ہے جو دکھا پہ دے دن، مہربانی کرو تساں پہلے تحقیق کرو۔ اے صحابہ دا مشورہ۔ حضرت فرمائے تحقیق کرے دے ہیں، آپ نے تحقیق واسطے اپنے چاچے دا بیٹا حضرت مسلم روانہ کیتا، تو کوفے دے اندر جا کے حالات دا جائزہ لے، اگر حالات سازگار ہومن جوابی خط لکھیں میں پھر سفر کرے ساں، ورنہ میں سفر نہ کریں۔ سمجھ آنی بھی ہے؟ یہ حضرت دے چاچے دا بیٹا ہے، چاچے دے بیٹے کو تسا کیا دیو ہیں؟ دد پوترا، یہ حسین دا دد پوترا ہے۔ مسلم ابن عقیل حضرت ایک قاصد بنا کے روانہ کر رہی تھے، ایک کوفے گئے، او چونکہ سازش تیار آئی نا، انہیں حضرت دا بڑا استقبال کیتا، ہر بندہ آگے میرے گھرا روٹی میرے کو لکھا، کوئی روٹی کھواوے، کوئی بوتل پلاوے، کوئی ایس کریم کھواوے، کوئی حلوہ کھواوے، چکوال اللہ پتہ نہیں کیا کچھ جو زمانے ہاں۔ حضرت بڑے متاثر تھے، یہ تو بڑے حبدار ہیں، یہ تو چنگے لوگ ہیں۔ پیچھے کٹھے تھے، مسلم بن عقیل کو آخر حضرت اچھا باقی تو گلاں چل جا سن، مہربانی کرو اپنے بھرا حسین کو خط لکھو، وہ جلدی آوے۔ حضرت کو لو خط لکھوا دیتے نے، اٹھو کوفے چ مسلم بن عقیل خط لکھ دیتا، یہ تمہاری محبت ہی مردے پین، تساں جلدی آؤ۔ جب خط حضرت حسین کو پہنچے، حضرت ہی تو تیاری چکی تھی۔ اور توجہ میرے والے پاسے، میں جی تقریر کرنا پیا مولوی کو نہیں آندی، توجہ ہے۔ مسلم بن عقیل کو لوں کوفے والے خط لکھوا چھوڑیے نے، ایک خط روانہ جب ہو گیا، انہیں دے بندے ون کے یزید دے گورنر تے یزیدیں کو ملن لگ گئے، یزید تک پیغام پہنچائے نے، تو ستا پئیں، تیری حکومت کو خطرہ ہے، حسین ابن علی آندہ پے، اوندا دد پوترا پہلے آ گئے، وہ الیکشن کمپین چلیں دا پے، تو کچھ کر۔ وہ کہ واقعی بھی تو گل خطرناک ہے۔ اون زمانے بصرے دا گورنر ہا یزید دے دور دے اندر عبید اللہ ابن زیاد، کوفے دا گورنر ہا حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یزید سوچا بھئی عام بندہ حالات کنٹرول نہ کر سکسی، میں ابن زیاد کو بلاواں، وہ بڑا جابر ظالم آدمی ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی تحریر کتاب لکھی پہن، انہیں دنوں دے اندر یزید دا اپنے گورنر دے نال جھگڑا چلدا پیا ہا، اختلاف ہا، علیہ صلیح کی کوئی نہیں ہو نہیں ویندا، کہ میلے وفاق تے صوبے دی لڑائی چل دی نہیں، وہ بولو ایویں میں لڑائی ہے۔ رابطہ کیتا، پیچھے ابن زیاد آکھا یہ کیا تھی گئے، ہون تک تو یزید میرے اتے ناراض آ، آج تو پیغام آ گئے، خیر ہوئے۔ پوچھا کیا گل ہے؟ وہ کہ مسئلہ یہ ہے جو حالات خراب ہیں، حکومت کو خطرہ ہے، نہ میں بچداں تے نہ تو بچ دیں، گورنر ہی نہیں بچدی تے میری حکومت تے عمارت ہی نہیں بچدی، تے تو کوئی بندوبست کر۔ وہ کہ میں کیا بندوبست کراں؟ وہ کہ حسین ابن علی آنا پائے، حالات بڑے خراب ہیں۔ وہ پیچھے گورنر ابن زیاد نے یزید کو آکھا میں کیا کراں، میرے صوبے دا مسئلہ تو نہیں، یہ تو تیرے صوبے کوفے دا مسئلہ ہے، بصرے دا مسئلہ نہیں۔ اون صوبے دا گورنر نعمان بن بشیر ہے، یہ اون دی ذمہ داری ہے، اون نال گل کر۔ یزید نعمان ابن بشیر صحابی نال گل کی تھی، حسین ابن علی آندہ پہ وہ آوے تو کنٹرول کریں۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا اے یزید میری گل سن، کئی حکمت دیتا تا اساں تیرے نال کھڑے ہیں، لیکن تو آدھیں جو میں حسین کو کنٹرول کرا، تینوں پتہ ہوئے حسین نبی دا نواسا ہے۔ اساں تیرے نانے دا کلمہ نہیں پڑھا، اساں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھا۔ اساں تے کو چھوڑ سکتے، او کو نہ چھوڑ سکتے۔ تو کہ میں حسین تے زیادتی کرا نہ کرے نا، حسین دا بڑا مقام ہے، حسین دی بڑی عظمت ہے، حسین دے بارے پیغمبر جا دعائیں، حسین دے بارے پیغمبر جا بشارتیں،
کیا نبی سے نہیں فرمایا حسن حسین جنتی جوانے دے سردار ہیں؟ کیا تے نہیں سنیا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میں حسن حسین نال محبت کردا تو انہاں نال محبت کر، جڑا انہاں نال محبت کرے انہاں نال بھی محبت کر۔ تو دس حسین کو کیویں چھوڑو؟ یزید ڈٹھا بھئی نعمان میری گل نہیں مندا، اون نعمان کو گورنری کنے ہٹا دیتا تے ابن زیاد کو آکھا کہ تو آ کوفے دا گورنری تو تے بصرے دا گورنری تو، دو صوبے دی میں تے کو حکومت دینا، حالات تے کنٹرول کر۔ جے کو دو صوبے دی حکومت مل ونجے انہاں تے پیر زمین تے نہیں آنا۔ او ظالم اتھائی آیا، اتھا آ کے معلوم تھیا کہ مسلم ابن عقیل حسین دا قاصد آ گئے، او معلومات کی تھی او مسلم ابن عقیل کتھاں راندے، انہیں کہ فلانے دے گھر رہے، پتہ لگا ہانی ابن عروہ دے گھر رہے، ہانی کو چا پکڑوایا چا صدوایا، میں کو پتہ لگے تیرے کلو حسین دا قاصد آ گئے۔ حضرت ہانی ابن عروہ نے فرمایا ظالمہ میرے کلو حضرت حسین نہیں آیا، میرے کلو حسین دا قاصد نہیں آیا، میں انہوں نے صدوایا نہیں، وہ اپنی مرضی نال ہیں، اگر میرے کلو آ گئے خاندان نبوت دے لوگ میں انہیں نال زیادتی نہیں کرے نا، میں مہمان نوازی کرے نا۔ انہیں ہانی ابن عروہ کو پکڑ کے شہید کروا دیتا، مسلم ابن عقیل کو بھی پکڑ کے شہید کروا دیتا۔ او حضرت حسین کو تا خط پہنچ گیا ہی مسلم دا، حضرت تو چل پائے، جرے ویلے چلن لگے صحابہ پھر بھی رکینے رہ گئے، حضرت تسا نہ ونجو، بے شک تورے بھائی دا خط آ گئے، لیکن ساکو کوفے والے لوگ وفادار نہیں نظر دے۔ علماء کتابیں لکھی پہن ایک اندازہ حسین دا، ایک اندازہ صحابہ دا، صحابہ دا اندازہ او حالات دے مطابق صحیح ثابت ہے، حسین دا اندازہ حالات دے حوالے نال صحیح ثابت نہیں تھیا اوے کچھ جرا کچھ صحابہ آدھے حل۔ سمجھ آندی بیٹھی گل یا نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتو چلن لگے، نبی دے صحابہ نے پھر بھی روکیا، لیکن حضرت فرمایا میرے بھائی دا خط آ گئے، میں کو ونجنا چاہیے، اگر میرے ونجن نال خلافت دا نظام قائم تھیوے، تبدیلی آ ونجے، میں کو کرنی چاہیے۔ حضرت اتو چل پائے، رستے دے اندر کئی لوگ ملے، فرض دک شاعر ملیا، اوہاں کیا حضرت لوگاں دے دل تے تورے نالن، لیکن لوگیں جا تلواراں حکومت دے نالن، اگو آئے تو یزید دا ہی قافلہ، پولیس دا افسر حر بن یزید ہا، وہ ایک بہت بڑا قافلہ گھن کے اپنے کارندے گھن کے حضرت حسین دے قافلے کو روکن واسطے آیا ہا، کنٹرول کرن واسطے آیا ہا۔ اتھا کے ملاقات تھئی، پوچھا کیویں آئے ہو؟ حضرت نے فرمائے لوگے میں کو خط لکھن، میں انہوں دی دعوت تے آیا، اوہاں کہ میں کو خط دا پتہ نہیں، میں تا یزید دا افسر ہاں، میں کنٹرول کرن واسطے آیا تو کچھ سنبھالن واسطے آیا۔ نماز دا ٹائم تھیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان دیوائی، نماز پڑھائی، فرمایا ہرہ تو بھی نماز پڑھ سے؟ وہ کسی ضرور نماز پڑھ ساں۔ فرمایا میرے پیچھو پڑھ سے یا علیحدہ پڑھ سے؟ وہ کہ نہیں حضرت نماز تا تورے پیچھو پڑھ ساں۔ آپ نے فرمایا نمازہ میرے پیچھو پڑھ دیں، مقابلہ ہی میرا کرے نہیں، تو کوئی شرم نہیں آندی؟ آدن حر دے دل دے اتے حضرت حسین دی گل بڑا اثر کر گئی۔ اون دے بعد وہ حر حضرت حسین دے کافرے نو اگے لے گیا، وہ کہ میں تو انہا لڑدا تا نا، تو سا میرے نال چلو، بڑے افسرین دے نال ملاقات کر کے اپنا معاملہ خود طے کرو، سارے نال چلو۔ وہ حضرت حسین کو نال لے گئے، حضرت ویندے پہن رستے دے اندر ایک بندہ آپ کو آ کے ملیا، انہوں آئے ترماہ بن عدی، ترماہ توئے رے میم الف ما ہے حلوے والی، ترماہ بن عدی بن حاتم، یہ ترماہ جرائے یہ حاتم تائی دا پوترا ہے۔ حاتم تائی دا نا سنی ودے ہو نا، بڑا ایک سخی گزرے، یہ انہا پوترا ہے، انہا بیٹا ہے عدی، عدی نبی دا صحابی ہے، حضرت عدی دا اے بیٹا ہے، انہا نا ترماہ ہے، اے تبا تابی ہے۔ اے آیا حضرت تعالی ملاقات تھی، حضرت حسین فرمائے ترماہ کی میں آئیں؟ اکھن لگا میں کو پتہ لگے نبی دا شہزادہ آ رہے، میں کہ ملاقات کر رہا ہاں، خیر خیریت پوچھا ہاں، میرے لئے کوئی خدمت ہوئے وہ بھی میں اپنی خدمت پیش کر رہا ہاں۔ حضرت فرمائے کوئی خدمت نہیں، کوفے والے لوگ میں کو خط لکھن، میں دین واسطے، خلافت واسطے، نظام دی اصلاح واسطے میں سفر کر کے آیا۔ حضرت ترماہ ابن عدی نے عرض کی تھی نبی دا شہزادہ تو حالات دا اندازہ کہنی، میں کوفے دے وچوں گزریا، کوفے دے لوگ توری تیاری پہ کریں، تورے خلاف بہت بڑی فوج تیار ہے، جنگ تھیمن والی ہے۔ حضرت فرمائے میں تو لڑائی واسطے آیا نہیں، وہ کہ تُسا نہیں آئے لیکن او لڑائی واسطے تیار ہے۔
آپ نے فرمایا میرے نال تو معاہدہ کیتے حر بن یزید نے، میں معاہدے دی خلاف ورزی نہ کریں دا. وہ کہ حضرت تمہارے خلاف بہت بڑی جنگ تیار ہے، لڑائی تیار ہے، تو کو نہیں پتا تو میں تو کو دسن واسطے آیا. حضرت حسین نے فرمایا ترما میں تو لڑائی واسطے نہیں آیا، اگر میں لڑائی واسطے آندا میں اپنے بیوی بچے لے کے نہ آندا، اگر میں لڑائی واسطے آندا میں اپنے نال حجاز دا کڑیل جوان لے کے آندا، نوجوان بندے لے کے آندا. میری تو لڑائی دی کوئی نیت کوئی نہیں، میں تو اصلاح واسطے آیا. حضرت ترما عرض کی تھی نبی دا شہزادہ میں اپنے کافرے دا سردار ہاں، میرے کو 20,000 نوجوان موجود ہے، اگر میں نو اجازت دے ہو میں 20,000 نوجوان لے آنا جرا جناب دے دفاع دے اندر لڑائی کرے سی. حضرت فرمایا ترما تیری بڑی مہربانی، میں لڑائی واسطے آیا نہیں، میں کو تیرے نوجوانے دی ضرورت کوئی نہیں. اندازہ کرو حضرت کتنے مخلص ہیں، نیت کتنی اچھی ہے حضرت دی. ترما روندا ہویا واپس گیا. نبی دا شہزادہ میری گل نہیں منے دا، اگو حالات بہت خراب ہیں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگے ون پہنچے. حر بن یزید نے شمر نال ملاقات کروائی. شمر نے آ کے دشا گورنر سارا ابن زیاد ہے، گورنر دا آرڈر ہے حسین کو آکھو ساری بیعت کرے. میرے پیر حسین نے فرمایا ظالمہ تے کو اندازہ کہیں نہیں، میں تے یزید دی بیعت نہ کی تھی، میں تیری بیعت کی میں کرے نا. اگر میں بیعت کردا تو میں مدینے کردا، اگر میں بیعت کردا تو میں مکے کردا. میں پہلے دن بیعت نہیں کی تھی، میں اتاں کے کی میں بیعت کرے نا. شمر نے آکھا میرا گورنر آ دے حسین کو آکھ اگر بیعت نہیں کرے نا تو پھر لڑائی واسطے تیار ہو جا. میرے پیر حسین نے فرمایا شمرا میں لڑائی واسطے تو نہیں آیا، لیکن اگر تیری نیت خراب ہے تو میں بھی پیچھے تو نہیں ہٹدا. تو مقابلہ کرے نہیں تو پھر میں بھی مقابلہ کرے سا، تو لڑ دیں تو میں بھی لڑدا. کٹا کر سر شہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے، درے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی. وطن قربان کیتا، جائیداد قربان کیتی، بچے قربان کیتے، خیش و قارب قربان کیتے. میرے پیر حسین دا سر تن کرے جدا تھی گیا، لیکن حضرت نے ظالم دی بیعت قبول نہ کی تھی. انہیں لڑائی دا اعلان کر دیتا. حضرت نے رات دی مہلت منگی اپنے عزیزے کو سجا. میرے عزیزوں میں لڑائی واسطے تو نہیں آیا، لیکن انہیں دی نیت بدل گئی ہے، یہ میرے نال لڑ دے پین. میں تو کو دسنا چاہنا اگر کوئی بندہ واپس جانا چاہتے واپس جاوے، میری طرفوں اجازت ہے. انہیں کہ حضرت اسد واپس نہ ویندے. حضرت نے فرمایا نہ ویندے تے پھر لڑائی واسطے تیاری کرو. میرے پیر حسین نے فرمایا میرے نال او بندہ میدان جنگ دے اندر شرکت نہ کرے جڑے بندے نے کہیں دا قرضہ دیونا ہوئے، جڑا بندہ مقروض ہے اے میدان جنگ وچ نہ آوے. میرے نانا جی دا فرمان ہے اگر بندہ میدان جنگ دے اندر شہید تھی ونجے، شہید دے سارے گناہ معاف ہو ویندن، لیکن شہید دا قرضہ معاف نہیں ہونا. سن دے بیٹھے ہو اسا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیسے دیونن تا کو پرواہی کا ہی نہیں. حضرت حسین اپنے نال میدان جنگ چنے لوگوں کو نہیں شامل ہومن دیتا جنہیں کہیں دے مقروض ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے خیمے دے اندر اپنے عزیزے تے بچے کو جمع کیتا. آپ دی بہن سیدہ زینب نال آئی، آپ دے بیٹے نال ہن، آپ دے بھتیجے نال ہن، آپ دے پوتے نال ہن، مسلم ابن عقیل دے بچے بھی نال ہن. آپ نے انہیں کو سارے حال کو آگاہ کیتا، انہیں کو تیاری کروائی میدان جنگ واسطے کہ سویرے اگر لڑائی لگ ونجے تو سب پیچھے دوتے نہیں ہٹنا. پھر آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب نے بلایا. میری پیاری بی بی تیری میرے نال بڑی محبت ہے، میں نوں پتہ ہے جو بہنہ دا دل بڑا نرم ہوندے. کل میدان جنگ لگن والا یقینی گلے لوگ میرے خون دے پیاسے ہیں، او میرا سر تن کو جدا کرے سن، او میں نو قتل کرے سن، او میں نو شہید کرے سن. ہو سکتے میری پیاری بی بی تو صبر نہ کر سکے، لیکن میں تینوں وصیت کر کے پیا وینا، میں تینوں نصیحت کر کے پیا وینا. اے قاہر من ترا قسم میں دیام، اے میری پیاری بی بی میں تینوں قسم دے کے آتا وبایت بقسم من عمل کنی، تیرے تے لازم ہے میری قسم تے عمل کری. وقت کے من کشتا شوم، جس وقت میں شہید ہو جاواں گریبان در مر کے من چاک مزنی، میری شہادت گریبان چاک نہ کری. وہ چہرہ خیش را بنا خن نہ خراشی، اپنے چہرے کو ناخن نال نہ چلی. میری پیاری بی بی میری شہادت ہلاکت والے کلمے نہ آکی، سر دیوال نہ کھولی، آئے وائے نہ کری، ماتم تے پٹکا نہ کری. میری پیاری بی بی اگر میں شہید تھی ساں جنت ویساں تو صبر کرے سے تو بھی میرے نال جنت ویسے. کیا خیال ہے سیدہ زینب اپنے بھرا دی وصیت عمل کیتا ہو سی کہ نا؟ بولو بولو بولو. بس اے نصیحت وصیت کر کے حضرت حسین سویرے میدان آدن اکتوبر دا مہینہ ہا کیڑا ہلکی ہلکی سردی شروع ہوئی.
حضرت نے فرمائے میرا جبہ لے آؤ، جبہ زیب تن فرمائے نے، تلوار چاہتی نے، میدان جنگ گئے، جلے میدان جنگ گئے اپنے عزیزے، اپنے بھراویں، اپنے بھتیجے سارے کو آکھے نے جنگ دی ابتدا تسا نہیں کرنی، پہلا حملہ تسا نہیں کرنا، اوے پہلے حملہ کرے سن، اسا بعد دے اندر دونا جواب دے سوں، اے دنیا دے وچ ظالم بنل میں مظلوم بڑساں، اے قاتل بنل میں مقتول بڑساں، اے دنیا کماویں حسین جنت کما سی۔ انہیں بعد حضرت ون کے میدان جنگ جرا خطاب فرمائے، اوکو مورخین اپنے کتابیں نقل کیتے، البدایہ چی موجود ہے، تاریخ طبری چی موجود ہے، اور علامہ ابن اسیر نے الکاملی چی نقل کیتے، وہ بڑا عجیب خطاب ہے، آج بھی بندہ پڑھے تو بندہ تو دل ہل ویندے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے تھیلے کھولے، وہ تھیلے میں جو خط کجے نے او جرے کوفے والا لکھیان، فرمانے او فلانا ابن فلانا، او فلانا ابن فلانا، او فلانا ابن فلانا، کیا تسا میں نو خط نہیں لکھے؟ تسا نہ دے آوے جو اسا تیرے بابے دے شیعہ ہے، اسا اہل بیت دے حبدار ہے، اج غدار بن گئے ہو، کہنے نال مل گئے ہو، کیا میں حسین سچا نہیں؟ کیا میرا نسب سچا نہیں؟ کیا میرا عقیدہ سچا نہیں؟ کیا میرا عمل سچا نہیں؟ بڑی عجیب گل فرمائی نے میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائے، ظالمو میرے نسب کو دیکھو، میں علی دا بیٹا، میں فاطمہ دا لخت جگر رہا، میں سونے نبی دا نواساں، تو انہوں شرم نہیں آئی؟ آپ نے فرمائے کئی بندے کو قتل کریں دے جو بندہ مرتد تھی ونجے، کئی بندے کو قتل کریں دے جو بندہ بدکاری کرے، کئی بندے کو قتل کریں دے کہ وہ بندہ کہیں کو قتل کرے، اگر میں نانے دا کلمہ چھوڑے تو میں نوں دسو، اگر میں بدکاری کی تھی تو میں نوں دسو، اگر میں کہیں دی عزت لٹی تو میں نوں دسو، اگر میں کہیں کو نہ حق مارے تو میں نوں دسو، اے اہل کوفہ، اے شیعان کوفہ، تو سن دسو جو حسین دا کیا قصور ہے؟ وہ سارے جڑے خط لکھن والے ہن وہ ابن زیاد دے نال رلے کھڑے ہن، وہ سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ حضرت نے اگلی گل فرمائی، آپ نے فرمائے ایک دن میں اور میرا بھائی حسن اساں اپنے نانا جی دے قریب، الحمدللہ درود شریف پڑھو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن میں تے میرا بھائی حسن اساں پیغمبر دے قریب موجودہ سے، نبی علیہ السلام نے سانوں دیکھ کے فرمائے انتما سیدہ شباب آل الجنہ، تو سندوئے میرے بیٹے جنتی ہو تے جنتی جوانے دے سردار ہو، وقرۃ عین اہل سنہ، تو سندوئے میرے بیٹے اہل سنت دے اکھاں دی ٹھنڈا کہو۔ نبی فرمائے تو سا میرے بیٹے اہل سنت دے اکھاں دی ٹھنڈا کہو، یہ تو معلوم تھی نے انہیں نال اصل محبت کرن والے اہل سنت والجماعت سننی ہے، گل سمجھ آنی پئی؟ آپ نے فرمایا اہل کوفہ میرا نسب سنجانو، میرے اندر کوئی غلطی ہے تو دسو، غدار بن گئے ہو، دھوکہ باز بن گئے ہو، یا دولت دے لالچ آ گئے ہو، یا دشمن کو مرغوب ہو گئے ہو، یا شروع دے اندر تھوڑے دلے وچ ساری نفرت اور بغض اور عداوت موجود ہے، وہ میرے کو بدلہ پہ گھن دیو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا عجیب خطاب فرمایا، لیکن انہوں نے دل تے کوئی اثر نہ ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے حملہ کر لیتا، پھر حضرت دے بھائی 6 بھائی میدان کربلا دے اندر ہن، ایک دنا ابو بکر ہا، ایک دنا عمر ہا، ایک دنا عثمان ہا، ایک دنا عباس ہا، یہ سارے میدان کربلا دے اندر حضرت حسین دے کٹھے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، حضرت حسین دے بھتیجے بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین دے بھانجے بھی شہید ہو گئے۔ میرے دوست بزرگو، حضرت نے اپنا سارا خاندان ذبح کروایا، لیکن دشمن دی ہاں دے اندر ہاں نہ ملائی، جن شے کو حق سمجھے نے انہوں تے ثابت قدم رہ گئے۔ اور پھر بڑی ضروری اور اہم بات یہ ہے، جب اتنا مشکل وقت آ گئے، خط لکھن والے غدار بن گئے، حبدار دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، ایسے نازک وقت دے اندر آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی ہے لیکن حسین نے تقیہ نہیں کیتا؟ اگر تقیہ کرن ہا، تقیہ کر کے بیعت کر گھنن ہا،
حسین دی جان بچے ہا، حسین دا خاندان بچیا کہ نہ بچیا؟ بولو یار، یہ تو معلوم تھی تقی والا نظریہ سچا نہیں، غلط نظریہ ہے، جھوٹا نظریہ ہے، کرے بھی کہیں تقیہ نہیں کیتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام قربانیاں دینے رہ گئے، علماء تو کو اکثر سنے رہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ذبح کیتے نے، حضرت یحییٰ کو قتل کیتے نے۔ میرے دوست بزرگو، حضرت زکریا تقیہ نہ کیتا، حضرت یحییٰ نے تقیہ نہ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف منصوبے بن گئے، حضرت عیسیٰ نے تقیہ نہ کیتا، پاک پیغمبر نو مکہ مکرمہ وچوں کٹ دیتے نے، پیغمبر روندے ہوئے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پیغمبر نے تقیہ نہ کیتا۔ حضرت بلال نے مارا کھا جا، حضرت بلال نے تقیہ نہ کیتا۔ خبیب کو سولی تے پلٹ کے دشمن دا سردار قریب آیا، خبیبا اگر تینوں چھڑا دیوں، تیرے بدلے دے اندر تیرے نبی نو قتل کر دیوں، برداشت کرے سے یا کوئی نہ۔ حضرت خبیب نے فرمایا ظالمہ دوبارہ بکواس نہ کری، میری جان 1000 دفعہ ٹکڑے ٹکڑے تھی وے، اے تا قابل برداشت ہے، سونے نبی دے قدم مبارک تے کنڈا لگے، اے بھی قابل برداشت کوئی نہیں۔ حضرت حسین نے بھی اتنی بڑی قربانی دیتی ہے، حضرت حسین نے تقیہ نہ کیتا، یہ تو معلوم تھی نے تقیہ صحیح نہیں۔ لوگیں دے اعمال حسین تے پیش کرو، حسین کو معیار بناؤ، حسین کو کسوٹی بناؤ، پھر دیکھو کہ انہاں دے کیڑے عقائد اور کیڑے اعمال حسین والے ہیں۔ جنہاں دے اندر حسین والا عقیدہ ہوئے وہ سچے، جنہاں دے اندر حسین والا عمل ہوئے وہ سچا ہے، جنہاں دا عقیدہ عمل حسین دے خلاف ہوئے سمجھ وجہ ہے بندہ جھوٹا ہے۔ کچھ سمجھ آنی پی؟ حسین نمازی ہا، حسین حاجی ہا، حسین داڑھی والا ہا، حسین قرآن دا حافظ ہا، حسین قرآن دا قاری ہا۔ ماشاءاللہ آج کل دے ملنگی سارے قرآن دے حافظ تے قاری ہیں۔ یہ دیکھو نا جی، کون انہیں دے راہ دے پہ چلتے؟ توجہ کرو، توجہ 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 کرو بھائی، وقت متا تیرا سپیکر جواب دے ونجے، میں ایک قیمتی گل کرنا چاہنا، توجہ ہے؟ کچھ لوگ آدن نبی تو بعد خلافت دا حق نبی دے جدی رشتہ دار کو ہا، نبی دا جدی رشتہ دار علی ہا، لہذا پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے ہے۔ توجہ کر باؤ، میں دا اگر یہ گل تو کرے نہیں، تیری گل سچی ہے یا حسین دا فیصلہ سچا ہے؟ تو سمجھنی ہے میں کیا گل کیتی ہے؟ تو سب توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت حسین کیڑی شہدی تردید پیا کریں دے، حضرت حسین کیڑی شہدی مذمت پیا کریں دے، خدرائے حسین جڑا سٹینڈ کی دے وہ کیڑی شہد ہوتے، تو گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ پوری توجہ کرو، میں قیمتی گل پیا کریں۔ یہ تو نکتہ ہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے خلافت دا حق جدی رشتہ دار نو نہیں۔ یہ گل ہے یا نہیں؟ اگر اے نہ آئی بت حضرت آواز کیوں اٹھائیے؟ بت معاویہ تو بعد یزید آ گئے، ٹھیک ہے، بتیں گل کو منو نا، یہ تو معلوم تھی دے تاری گل سچی نہیں، حسین دا فیصلہ سچا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت حسین دے نال کھڑن۔ اور سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر تیرا نظریہ صحیح ہوئے پر حسین دا فیصلہ صحیح نہیں رہندا، اگر تیرا موقف صحیح ہوئے، پھر میں نے سمجھا نبی تو بعد علی خلافت تے آ کی میں سکدے؟ حضرت علی نبی دا بیٹا ہے؟ بولو بولو یار، نبی دی ناری نہ اولاد کوئی نہیں، حضور سائیں دے صاحبزادے کوئی نہیں، ہمیں ہے نا؟ تو پیغمبر تو بعد نبی دی جانشینی دا حق کہنے واسطے ہے؟ بولو نہیں 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 نہیں، سوری توجہ بالکل کوئی نہیں۔ پیغمبر تو بعد جانشینی دا حق جدی رشتہ دار واسطے ہے نا، تو نبی دا جدی تو نبی دا چاچا ہے، اولاد جو کوئی نہیں وہ سمجھ آنی پہ؟ حضرت ابی دا بیٹا بھی کوئی نہیں، حضرت ابی دا بھائی بھی کوئی نہیں، وہ نبی دا چاچا ہے حضرت عباس، حق کہنا ہے؟ بولو یار، بولے نا نہیں بیٹھا، حق کہنا پڑ دے۔ پھر سائیں تو بعد خلافت آویا تو نبی دا چاچا عباس آویا، بلکہ تو نبی دا ہی چاچا ہے، علی دا ہی چاچا ہے، بی بی فاطمہ دا دادا ہے، حق ہونا بڑھدا نہ بڑھدا؟ بولو
یہ ہوں انہیں دے اصول تے پہ چل دے ہیں، انہیں دے نظریے نو لے کے چلو نا ذرا۔ اگر لے نظریہ سچا ہے کہ نبی تو بعد نبی دا جدی رشتہ دار خلافت تے آوے، پھر نبی دا حق خلافت واسطے حضرت عباس واسطے ثابت تھیندے، نبی دا جانشین عباس بنویندا، حضرت عباس تو بعد عباس دا بیٹا بنویندا، اس تو بعد عباس دا پوتا بنویندا، حضرت علی دا نمبر کدن آندا۔ کچھ سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئیے؟ اور اگر خام خواہ کوئی آکھے نہیں ابو طالب دی اولاد ہی چلایا ہو، چلو یہ تھوک دی دکان ہے، اتھائی لگے جل دے آئے، تو ابو طالب دی اولاد جو گھننا ہو۔ اگر ابو طالب دی اولاد دی جو نبی دا جانشین بنے نہیں، پھر حضرت علی کو لو پہلے حضرت علی دا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود ہے، خلیفہ عقیل بنویندا، عقیل تو بعد عقیل دا بیٹا بنویندا، اس تو بعد عقیل دا پوتا بنویندا، حضرت علی دا نمبر کدن آندا۔ کچھ سمجھ آئی؟ میں دعوت دے من واسطے آیا، آوے رانجھے دا رہن والا اپنے نظریے کو لو توبہ کر، اہل سنت دے نال مل ونج، آ میرے نال آ شکر کر جو نسب دی بنیاد تے خلافت نہیں چلی، وراثت دی بنیاد تے خلافت نہیں چلی، اہلیت دی بنیاد تے چلیے۔ پہلا خلیفہ ابو بکر بن گئے تے چوتھے نمبر تے علی دا نمبر ہی آ گئے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اسا او نظریے تے قائم ہے جڑا نظریہ حضرت حسین پیش کی۔ میرے گالی سمجھ آنیا ہیں یا اتو پیا وینجن؟ اللہ کرے گل تو کو سمجھ آ ونجے، اچھی آمین آخ۔ اور اگلی گال میرے دوست بزرگو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا تشریف لے گئے، حسین دے کربلا ونجن دا سبب او اتھو دے شیعہ ہیں، اگر وہ خط نہ لکھ دے حضرت نہ ویندے۔ تو گل سمجھ آئیے؟ اللہ دی قسم کر کے پیاداں دنیا دا تمام کتاباں لبریزن، حضرت کو صدن والے اوے ہن، خط لکھن والے اوے ہن، دھوکا دیمن والے اوے ہن، یزید دے نال رلن والے اوے ہن، بلاخر حسین کو شہید کرن والے بھی اوے ہن۔ جنہیں ویلے حضرت حسین شہید ہو گئے نا تے بی بی زینب نو لے گئے تے زین العابدین کو لے گئے تے خاندان نبوت دے جڑے بندے بچ گئے انہاں کو لے گئے۔ احتجاج تبرسی دے اندر موجود ہے، کئی کتابیں دے اندر حوالے موجود ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمائے جڑے ویلے سانو لے گئے میں ڈیٹھے اوے لوگ جنہیں میرے بھرا حسین نو قتل کیتا، اوے ماتم پہ کرینن تے پٹکا پہ کرینن، اوے ہائے ہوئے پہ کرینن، اوے رونے پہن۔ سیدہ زینب نے انہوں نے بددعا کی تھی، یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیالہ، اے کوفے دے غدارو، اے کوفے دے بیمانو، تو سا کیوں پہ رونے ہو؟ فمن قتلنا غیرہم، تو نے سوا سنا قاتل کون ہے؟ تو سا سانو خط لکھ کے دعوت دیتی، سارے امن تو بعد تو سا غدار بن گئے، تو سا میرے بھائی حسین نو قتل کیتا، ان رونے بھی تو سا ہوتے ماتم بھی تو سا کر دے ہو۔ فَلْيَزَحْكُ قَلِيلًا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَزَحْكُوا قَلِيلًا، تھوڑے ہنسو تو زیادہ روو، اللہ کرے تو سا پٹے نہ رہو، تو سا میرے بیرا حسین نے قاتل ہو، میری بد دعا ہے کہ قیامت تک تو سا پٹ دے رہا سو۔ انہیں کو زینب دی بد دعا لگی کھڑی ہے۔ حضرت سنی مذہب دے لوگ ہیں، ساری تاریخ لبریز شہادت دے نال، سارا مذہب سا کو رومن دی اجازت نہیں دینا، پٹکے دی اجازت نہیں دینا، ہائے مائے دی اجازت نہیں دینا، سارا مذہب سانو صبر دی تلقین کرے دے، اسا تو صبر پائے کرے دے ہیں، بلکہ رووے تا او جڑا آکھے حسین مر گئے، ماتم تا او کرے جڑا آکھے نعوذ باللہ حسین ناکام تھی گئے، ماتم تو او کرے جڑا آکھے حسین جنت نہیں گیا، اسا دادے حسین مر نہیں گیا، حسین شہید ہو کے دائمی حیاتی داخل ہو گئے۔ سارا دین شہید کو مردہ نہیں آکھن دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرمائے جرا میرے نا تے قتل ہو جاوے وہ کو مردہ نہ آکھو، شہید زندہ ہیں لیکن تو کو پتہ نہیں لگتا۔ سچے سارے نزدیک شہید آکو زندہ، سر نزدیک شہید، سر نزدیک شہید، تو جڑا شہید زندہ ہے وہ تو جنت پہنچ گئے، وہ کو رومن دی کیا ضرورت ہے، انہوں تے پٹ پٹ کے ماتم دی کیا ضرورت ہے۔
اور میرے بھائیو دوست بزرگو اسا تو انہیں دی حیات دے قائل ہیں اور نال نال اے نظریہ پکا اللہ پاک نے شہیدنو مردہ نہیں آکھن دیتا اللہ فرمائے شہید زندہ ہیں لیکن تو انہوں پتہ نہیں چلتا شہید دا تریجہ درجہ تیسرا درجہ شہیدان دا دوسرا درجہ صدیقان دا پہلا درجہ نبیان دا جب شہید زندہ ہیں تو نبی بطریق اولا زندہ ہے اس وقت سارے اکابر علماء دیوبند انبیاء دی حیات دے قائل ہیں سچے یہ میں عقیدے والا رسالہ لئی آیا یہ نواں بڑھائے سے توڑے واسطے بہت لاجواب شے ہے ان اندر میں عقائد دا بیان لکھے توحید والا عقیدہ رسالت والا عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ پاک پیغمبر دی افضلیت والا عقیدہ سنے نبی دی حیات پاک والا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ اہل بیت والا عقیدہ بزرگیں والا عقیدہ اولیاء والا عقیدہ تصوف والا عقیدہ اسا ابو حنیفہ دی فقہ تے عمل کرنے ہیں تقلید والا عقیدہ یہ سارے نظریے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیات دا عقیدہ میرے بھائیو دوست بزرگو اہل سنت والجماعت دے ہر مسئلے تے پاک محمد دی مہر لگی پئی ہے اکو انشاءاللہ سارے کوئی مسئلہ غلط ہوئے نشاندہی کر اسا چھوڑن واسطے تیار ہیں